ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات جیسے جیسے گہری ہوتی جا رہی تھی، میرا بدن ویسے ویسے کانپنے لگا تھا۔ یہ کپ کپی سردی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ بہت زیادہ خوف کی وجہ سے تھی۔ میں خوف کے سائے میں گھری بس تیزی سے چلتی جا رہی تھی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر پھر بھی مجھے ہر حال میں اپنی منزل پر پہنچنا تھا، کیونکہ وہ لوگ میرا انتظار کر رہے تھے، اور اگر میں نہ جاتی تو سب ختم ہو جانا تھا۔ میرا نام صدف ہے اور میں ایک بڑے شہر میں پیدا ہوئی تھی۔ شہر کی بھاگتی دوڑتی اور چمکتی ہوئی زندگی میں کبھی بھی میں نے جنوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ ہم دوستیں جب بھی جنات کی باتیں کرتی تو میں ان کی ان باتوں کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتی تھی، کیونکہ میرے خیال میں کوئی جن نہیں ہوتے تھے۔ یہ سب من گھڑت باتیں تھیں جو لوگوں نے خود سے بنائی ہوئی تھی۔ مگر ہمارے کالج کی ایک گروپ میں صفیہ نام کی ایک لڑکی تھی، جس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں اصل میں جن کو دیکھ رکھا ہے، مگر مجھے اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ جھوٹ بولتی ہے۔ کالج ختم ہو گیا اور میں ان سب باتوں کو بھول بھی گئی۔ میری امی کو اب میری شادی کی فکر ہونے لگی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں، جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ ملے گا تو میں تمہاری شادی کر دوں گی۔ مجھے امی کی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ امی نے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ ان کی ایک کزن ایک دور دراز علاقے میں رہتی تھی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر پسند سے شادی کی تھی، تو سب نے ان سے رشتہ ختم کر لیا تھا۔ بس میری امی سے ان کی بات چیت تھی۔ جب میرے رشتے ڈھونڈنے کی بات انہیں پتہ چلی تو انہوں نے میری امی سے کہا کہ تم اپنی بیٹی کو میرے گھر کی دلہن بنا دو نا، ہماری رشتہ داری اور مضبوط ہو جائے گی۔ امی نہ جانے کیوں ان کی بات سن کر ایک دم گھبرا سی گئیں۔ میں نے کہا، امی انہوں نے ایسا کیا بول دیا ہے جو آپ گھبرا رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہی ہے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، کیونکہ ویسے بھی میری شادی ہونے ہی والی تھی، تو اگر ادھر ہو جاتی تو کیا مسئلہ تھا؟ امی نے میرے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں بند ہو گئیں۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ وہ مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کرتی اور چپ چاپ کمرے میں بند رہتی۔ میں نے بہت بار انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کی، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ تبھی ایک دن اچانک سے امی کی کزن رخسانہ آنٹی ہمارے گھر آ گئی۔ امی ان کو دیکھ کر حیران رہ گئیں اور سیدھا اپنے کمرے میں لے گئیں۔ دونوں نہ جانے کیا بات کرتی رہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد دونوں باہر آئیں تو آنٹی کے چہرے پر خوشی تھی اور امی الجھی الجھی لگ رہی تھی۔ آنٹی نے مجھے دیکھا تو میرے پاس آ کر مجھے گلے سے لگا کر پیار کرنے لگ گئیں اور پھر ہنستی ہوئی چلی گئیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ امی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تم جانتی ہو کہ رخسانہ میری کزن ہے اور وہ تمہارا رشتہ مانگ رہی ہے۔ میں پہلے تو راضی نہیں تھی، مگر اب وہ خود چل کر میرے پاس آئی ہے اور بہت منتیں کر رہی تھی۔ تمہیں بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو اس لیے میں نے اسے ہاں کر دی ہے۔ دیکھو، تمہارا کوئی بھائی یا باپ تو ہے نہیں، جو بھی کرنا ہے مجھے ہی کرنا ہے۔ میں تمہارے لیے یہ فیصلہ تو لے لیا ہے، مگر میں اب بھی پریشان ہوں۔ میں نے امی سے پوچھا، آپ آخر کس بات پر پریشان ہیں؟ ایسا کیا ہے جو آپ کو یہ رشتہ کرنے سے روک رہا ہے؟ امی نے کہا، نہیں کچھ نہیں، بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ خاندان والے کیا کہیں گے کہ میں رخسانہ کے بیٹے سے تمہاری شادی کیوں کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، امی آپ پریشان نہ ہوں، خاندان والے باتیں بناتے ہیں تو بنانے دیں۔ آنٹی کتنی اچھی ہیں، آپ بھی انہیں بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ امی نے کہا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو میں تمہارے تایا کو فون کر کے بتا دوں تمہارے رشتے کا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں فون کرنے چلی گئی اور پیچھے میں بیٹھی سوچتی رہ گئی، کیونکہ مجھے صاف دکھ رہا تھا کہ امی خاندان والوں کی باتوں کی وجہ سے نہیں پریشان، بلکہ ان کی پریشانی کچھ اور ہے۔ مگر کیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ مجھے کچھ بھی ٹھیک سے بتا نہیں رہی تھی۔ کچھ دن بعد امی نے میری شادی کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں۔ گاؤں میں ابا کی کچھ زمین تھی، جسے بیچ کر امی نے میری شادی کے لیے زیور اور دوسری چیزیں بنوا لیں۔ تقریباً شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔
خاندان والوں نے امی کو بہت باتیں سنائی کہ جب خاندان میں کوئی اس سے رشتہ نہیں رکھ رہا تو تم اپنی بیٹی وہاں کیوں دے رہی ہو؟ امی چپ چاپ سب کی باتیں سنتی رہیں اور جواب میں کچھ نہیں بولا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے جیسے میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے امی پہلے سے بھی زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھیں، جیسے وہ نہیں چاہتی تھیں کہ میری شادی یہاں ہو، مگر میں بے حد خوش تھی۔ امی نے لڑکے کی تصویر دکھائی تھی مجھے اور وہ پسند آیا تھا۔ میری شادی کا دن آیا اور میں دلہن بنی تو امی میرے پاس آئیں اور مجھے کہا کہ میں تمہیں بھیج تو رہی ہوں مگر میرا دل نہیں مان رہا، تم اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا اور ہر وقت دعائیں پڑھ کر خود پر پھونکتی رہنا۔ میں نے انہیں پریشان دیکھ کر کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ رخصتی کے بعد میں اپنے سسرال آ گئی۔ وہ لوگ جہاں رہتے تھے وہ کافی پرانا علاقہ تھا، میں اس سے پہلے یہاں کبھی نہیں آئی تھی۔ یہاں پر آبادی بھی کافی کم تھی اور دکانیں بھی بہت تھوڑی سی بنی ہوئی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر کافی عجیب لگا کہ یہ کس طرح کے علاقے میں رہتے ہیں۔ دوپہر میں میری شادی ہوئی تھی اور جب رخصت ہو کر ہم یہاں پہنچے تو شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ مجھے کچھ عجیب لگا کہ یہ کیسا علاقہ ہے، مگر میں کچھ بولی نہیں۔ یہاں جو تھوڑے بہت لوگ رہتے تھے سبھی جمع ہوئے تھے۔ مجھے مہمانوں کے بیچ میں بٹھا دیا گیا۔ مختلف رسمیں کرنے کے بعد مجھے میرے کمرے میں لایا گیا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، دیکھا کمرہ پوری طرح سجا ہوا تھا اور پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میں نے ایک لمبی سانس اندر کی طرف کھینچ کر اس مہک کو اندر اتارا۔ میں بیڈ پر بیٹھ گئی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے لگا وہ شاید مہمانوں میں مصروف ہوں گے، مگر کافی دیر گزر گئی، وہ نہیں آئے۔ اب مجھے نیند آنے لگی تھی۔ میں نے بیڈ سے ٹیک لگا لی اور ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ میری نظر سامنے لگی ان کی تصویر پر گئی تو میں خیال میں دیکھنے لگی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک ہینڈسم انسان تھے۔ ابھی میں ان کی تصویر کو دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک دم مجھے لگا جیسے اس تصویر میں موجود آنکھیں عجیب سی روشنی سے چمک رہی ہیں۔ وہ کافی عجیب سی چمک تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ اسی پل دروازہ بجا۔ میں فوراً سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا میرے شوہر آئے ہوں گے، مگر دروازے پر میری ساس تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے فراز کو اچانک جانا پڑا ہے۔ تم ایسا کرو، کپڑے تبدیل کر کے سو جاؤ، اس کا انتظار مت کرو، وہ کل ہی واپس آئے گا۔ میں نے ان کی بات سن کر خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر حقیقت میں مجھے بہت برا لگا تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ ہماری آج ہی شادی ہوئی اور وہ غائب ہو گئی کہیں۔ میں نے اندر آ کر کپڑے بدلے اور بستر پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے نیند آ گئی، مگر میری آنکھ ایک عجیب سی آواز سے کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر لائٹ جلائی تو دیکھا سامنے ہی فراز کھڑے تھے۔ میں انہیں یوں اچانک دیکھ کر حیران رہ گئی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر پہن لیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بولے، تم اٹھ کیوں گئی؟ میں بس کچھ سامان لینے آیا تھا، میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو میں وہیں اس کے پاس تھا اور اب دوبارہ جا رہا ہوں، کل تک واپس آؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ باہر چلے گئے۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس وقت انہوں نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا اور بس جلدی سے بتا کر نکل گئے۔ اگلے دن امی مجھ سے ملنے آئیں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، تم خوش تو ہو؟ میں نے ان کو پریشان دیکھ کر کچھ بھی نہیں بتایا۔ فراز شام تک واپس آ گئے مگر مہمانوں میں مصروف رہے۔ ہماری کوئی بھی بات نہیں ہو سکی۔ اسی طرح ہمارا ولیمہ بھی ہو گیا، مگر اب تک انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کر رہے ہیں۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے ساس سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا، تم پریشان مت ہو، وہ بس تھوڑا سا مصروف ہے۔ میں نے سوچا ایسی بھی کیا مصروفیت کہ بندہ یہی بھول جائے کہ اس کی شادی ہوئی ہے اور ایک عدد بیوی بھی ہے۔ میں نے کچھ دن انتظار کیا مگر انہوں نے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ میں ان کی ہر چیز کا دھیان رکھتی تھی۔ اب تو یوں لگنے لگا تھا جیسے انہیں بیوی نہیں بلکہ کسی ملازمہ کی ضرورت تھی، اور مجھ سے شادی کر کے یوں ہی ایک مفت کی ملازمہ مل گئی تھی۔ مجھے اب اس زندگی سے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ میں نے امی کو فون کر کے کہا کہ مجھے کچھ دن کے لیے اپنے پاس لے جائیں۔ امی میرے سسرال آئیں اور مجھے ساتھ لے گئیں۔ میرے شوہر نے کچھ نہیں بولا، جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کی بیوی کہاں جا رہی ہے اور کہاں نہیں۔
मैं कुछ दिन शहर में रही, मगर इस दौरान मेरे साथ बहुत ही अजीब वाक़यात हुए। मैं जिस दिन से आई थी मुझे अजीब अजीब से ख्वाब आ रहे थे, जिनमें मेरा शौहर होता और उसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही होती। मैं ये रोशनी पहले भी देख चुकी थी। जब शादी की रात फराज की तस्वीर देखी थी, उसमें से भी ऐसी ही रोशनी निकल रही थी जो बहुत ही खौफनाक थी। मैं बार बार नींद से डरकर उठ जाती थी और फिर पूरी रात नहीं सो पाती थी। मैंने अम्मी से यह सब छुपा लिया था, उन्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो मेरी शादी को लेकर पहले ही बहुत परेशान थी। मैं अब उन्हें मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा कि ये सब कुछ दिन में नॉर्मल हो जाएगा, मगर ये सब बढ़ने लगा था। मैंने एक रात बहुत ही बुरा ख्वाब देखा था। मैं ख्वाब में देखती हूँ कि मेरा शौहर मेरे सामने बैठा है और कच्चा गोश्त खा रहा है और मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगा रहा है। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत खौफनाक था। मैं एक चीख मारकर नींद से उठ गई। अम्मी मेरी आवाज़ सुनकर जाग गईं और मेरे कमरे में भागी भागी आईं। मुझे यूं नींद से जागा देखकर उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटी, कोई बुरा ख्वाब देख लिया क्या? मैंने बिना कुछ कहे उनकी गोद में सर रख लिया और कहा, अम्मी आप बस मेरे साथ रहें। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगीं, जिस वजह से मैं थोड़ी ही देर में सो गई। सुबह जब मैं उठी तो अम्मी ने रात के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछा, मगर मैंने सोच लिया कि अम्मी को सब कुछ सच बता दूंगी। कम से कम ये बोझ तो मेरे कंधों से उतरे। मैं इन सब का बोझ उठा उठा कर थक गई थी। अब मुझे उससे छुटकारा चाहिए था। तभी मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज तक मैंने आपसे सब छुपाए रखा है, मगर अब मुझसे मज़ीद नहीं छुपाया जा रहा। मुझे यूं बात करते देखकर वो परेशान हो गई और बोली, क्या हुआ सदफ, तुम्हें सास ने कुछ कह दिया है क्या, या शौहर से झगड़ा हुआ है? मैंने अम्मी की बात पर कहा, झगड़ा तो तब होता जब कोई बात हो। अम्मी ने चौंक कर मुझे देखा और कहा, क्या बोल रही हो बेटी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, खुलकर बताओ क्या बात है। फिर मैंने धीरे धीरे अम्मी को सारी बात बताना शुरू कर दी। मेरी बात सुनकर बेख्तियार उनके मुंह से निकला, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। मुझे इसी बात का डर था, इसीलिए मैं उस शादी के खिलाफ थी। अम्मी के मुंह से यह सुनकर मैं एकदम परेशान हो गई। मैंने कहा, अम्मी आप ये क्या कह रही हैं, किस बात का डर और कैसी परेशानी? अम्मी ने कहा, नहीं कुछ नहीं, तुम खुद समझ जाओगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई और मैं पीछे बैठी बस परेशानी से अम्मी की बातों के पीछे छुपे मतलब को समझने की कोशिश करती रही। अगले कुछ दिन अम्मी ने मुझसे कोई बात न की। मुझे याद आया मेरी शादी के वक्त भी वो ऐसे ही खामोश हो गई थी। कुछ दिन बाद मेरी सास ने फ़ोन किया कि अब वापस आ जाओ। मुझे लगा कि शायद फराज मुझे लेने आ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुझे अकेले जाना पड़ा। अम्मी ने कहा भी कि मैं साथ चलती हूँ, मगर मैंने मना कर दिया। जब मैं घर पहुंची तो देखा फराज सामने ही बैठे थे। मुझे बुरा लगा कि घर पर होने के बावजूद वो मुझे लेने नहीं आए। मुझे देखकर सास ने खुश असलूबी से गले से लगाया, मगर फराज ने एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखा। वो चुपचाप टीवी देखने में मगन रहे, जैसे उसे ज़रूरी और कोई काम ही ना हो। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। अब तक तो मुझे आदत हो जानी चाहिए थी। कुछ ही दिन में मेरी आस पड़ोस में भी जान पहचान हो गई थी। मैं ज़्यादा वक्त पड़ोस में रहने वाली लड़की कशमाला के साथ गुजारती थी। हम दोनों की खूब अच्छी दोस्ती थी। मैं उससे अपने दिल की हर बात शेयर कर लेती थी, मगर अपने शौहर के अजीब रवैये के बारे में मैंने उसे आज तक नहीं बताया था। मुझे पसंद नहीं था कि उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में किसी से बात करूं, मगर अब मैं जैसे उन सबसे थक रही थी। आस पड़ोस की औरतें बातों बातों में बहुत बार ये सवाल कर चुकी थीं कि खुशखबरी कब दे रही हो, और मेरे पास खामोशी के अलावा कोई जवाब नहीं था। मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छी थी, मगर मैंने महसूस किया था कि वो अपने बेटे के इस रवैये पर उसे कुछ नहीं कहती थी। न जाने ऐसा क्या था जो दोनों माँ बेटे मुझसे छुपा रहे थे। मुझे अब इसकी खोज लगानी ही थी, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे अजनबियों की तरह जिंदगी नहीं जी सकता था। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी तो अचानक फराज मामूल से पहले घर लौट आए। ऐसा पहली बार हो रहा था, वरना वो तो कोशिश करते थे कि ज़्यादा देर घर से बाहर ही रहें ताकि मेरा चेहरा ना देखना पड़े उन्हें। मगर जब उस दिन जल्दी आ गए तो मुझे लगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी।
میں نے ان سے جا کر پوچھا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا کچھ بنا کر لے آؤں آپ کے لیے؟ مگر میری لاکھ کوشش کے باوجود بھی انہوں نے نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ مجھے کافی برا لگا اور دکھ بھی ہوا کہ ہمیشہ میں ہی نظر انداز ہوتی رہی۔ اب تو ہماری شادی کو 4 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا۔ کم از کم ایک بار ہی صحیح ایک انسان ہونے کے ناطے انہیں مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ تو بس جان ہی چھڑوانا چاہ رہے تھے۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اگر کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے تو مجھے اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے انہوں نے۔ اب بھی بنا مجھے کوئی جواب دیے وہ ساس کے کمرے میں چلے گئے۔ میں کچن میں جا کر شام کی چائے بنانے لگی۔ جب میں انہیں چائے دینے گئی تو دیکھا دونوں باتیں کر رہے تھے۔ ابھی میں کمرے میں داخل نہیں ہوئی تھی کہ مجھے میرا نام سنائی دیا۔ میں فوراً سے رک گئی۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ اگر تمہاری بیوی کو تمہارا سچ پتہ چل گیا تو کیا کرو گے؟ ایک نہ ایک دن تو اسے پتہ چل ہی جائے گا۔ اگر اس نے یہ جان لیا کہ تم انسان نہیں ہو تو کیا ہوگا؟ تم نے کچھ سوچا ہے اس بارے میں؟ میں ان کے منہ سے یہ انکشاف سن کر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اگلے کئی لمحے پریشانی میں گزارے، پھر کچھ فیصلہ کرتے ہوئے میں کشمالا کے پاس گئی اور اسے ساری بات بتا دی، جسے سن کر اس نے مجھے کہا کہ تم روز سورہ جن پڑھا کرو۔ اس کے کہنے کے مطابق میں نے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر سورہ جن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ میں نے جیسے ہی تلاوت شروع کی ایک دم سے پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ میں چونک سی گئی۔ میں پڑھتی جا رہی تھی اور خوشبو اور آتی جا رہی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم سے کمرے میں 3 لوگ نظر آنے لگے۔ میں ایک دم چیخ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر بھاگنے لگی، مگر کمرے کا دروازہ جیسے جام ہو کر رہ گیا تھا، کھل ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے ان تینوں سے شدید خوف آ رہا تھا۔ تبھی ان میں سے ایک نے بولا، گھبراؤ مت، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ہم جن زادے ہیں اور یہاں پر تمہارے شوہر کو لینے آئے ہیں۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، میرے شوہر کو؟ انہوں نے کہا، ہاں، تمہارے شوہر کو۔ میں نے کہا، کیوں؟ تو انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس دن کے بعد سے میں نے شوہر سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی دور رہتے تھے اور اب میں بھی ان پر توجہ دینے لگی تھی، کیونکہ اس دن جو کچھ ان جنات نے مجھے بتایا تھا اس کے بعد تو کسی بھی انسان میں ایسے شخص سے مخاطب ہونے کی شاید ہمت نہیں رہتی۔ اور پھر میں تو ایک کمزور سی لڑکی تھی۔ میں ساس سے اجازت لے کر کچھ دن کے لیے امی کے پاس رہنے آ گئی۔ مجھے لگا اس وقت میرے لیے یہی صحیح ہے۔ میرا ارادہ اب فراز سے بات کرنے کا تھا، مگر سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بات سب سے کہوں کیسے، کیونکہ خاندان والے پہلے ہی باتیں بنانے میں لگے ہوئے تھے، اور ساس سے میں کیسے کہتی کہ ان کا بیٹا ایسا ہے۔ اب مجھے ساری باتیں امی سے کر کے ان سب کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہی تھا۔ اسی لیے ایک شام میں نے امی کو بولا، مجھے آپ سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو امی میرے پاس بیٹھ گئیں اور بولی، بولو بیٹی، کیا بات ہے؟ میں نے امی کو بتایا کہ میں اپنی پڑوسن کے ساتھ ایک عورت کے پاس گئی تھی اور اسے ساری بات بتائی، تو اس نے مجھے سورہ جن پڑھنے کو کہا۔ میں نے جب پڑھنا شروع کی تو کمرے میں 3 جنزادے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ میرے شوہر کو لینے آئے ہیں۔ میں نے جب ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا اس نے میری ہستی ہلا کر رکھ دی۔ امی نے خوف زدہ انداز میں پوچھا، ایسا کیا کہہ دیا انہوں نے؟ اور وہ تمہارے شوہر کو کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ میں نے کہا، امی، انہوں نے مجھ سے یہ بولا کہ تمہارا شوہر فراز اصل میں ایک انسان نہیں بلکہ جن ہے، اور وہ ہمارا بھی ہے۔ ہم اسے لینے آئے ہیں اور اسے ہر حال میں لے کر جائیں گے، کیونکہ جلد ہی جنوں کی بستی میں ایک تہوار ہونے والا ہے جس میں فراز کا ہونا ضروری ہے۔ امی میری بات سن کر پریشانی سے بولی، کیا تم نے اپنے شوہر یا ساس سے اس بارے میں بات کی؟ میں نے کہا، نہیں امی، مجھے اب ان سے خوف آتا ہے اور میں نہیں جانتی ہوں کہ رخسانہ آنٹی اس بارے میں جانتی ہیں یا نہیں۔ امی نے کہا، مجھے اس پر پہلے ہی شک تھا۔ میں نے کہا، کیسا شک؟ امی نے بتانا شروع کیا کہ میں اور رخسانہ بچپن سے بہت اچھی دوستیں تھیں۔ کزن ہونے کی وجہ سے اکثر ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ جب ہم میٹرک میں پہنچے تو رخسانہ اکثر اپنے کمرے میں بند رہنے لگ گئی۔ جب بھی کوئی اس سے پوچھتا کیا کر رہی ہو تو وہ کہتی پڑھ رہی ہیں، مگر مجھے شک تھا اس پر، کیونکہ وہ مجھے بھی نہیں آنے دیتی تھی اپنے پاس اپنے کمرے میں۔ میں نے ایک دن چھپ کر دیکھا تو وہ اندر کمرے کی لائٹ بند کر کے موم بتیاں جلائے بیٹھی تھی اور کچھ پڑھ رہی تھی۔ بعد میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہی تھی تو اس نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں،
मगर मेरे बेहद इसरार करने पर उसने कहा कि असल में मैं एक अमल कर रही थी, मगर तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी, क्योंकि अगर ये बात किसी को पता चली तो बहुत बुरा होगा। मैंने कहा ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तो उसने कहा कि उसने किसी किताब में पढ़ा था कि इस तरह से जिन्नों से बात की जाती है। मुझे जिन्नात से बात करने और इन्हें हकीकत में देखने का बेहद शौक है, बस इसीलिए मैं ये सब कर रही हूं। मैंने उससे पूछा, तो क्या तुम उनसे बात की? तो उसने ना में सर हिलाते हुए कहा कि नहीं, मैंने बहुत कोशिश की मगर कुछ नहीं हुआ। उस दिन के बाद हमारे बीच इस बारे में कोई बात नहीं हुई। मुझे लगा वो बस उसका कुछ दिन का शौक था और अब ख़त्म हो गया है और उसने वो सब करना छोड़ दिया है। वक्त गुजरता गया, मुझे ये बात भूल गई, मगर मैं गलत थी। रुखसाना इस बात को एक दिन के लिए भी नहीं भूली थी। उसने हर रोज़ फिर से वही अमल करना शुरू कर दिया था और एक दिन मुझे पता चला कि उसने शादी कर ली है। मैं बहुत हैरान हुई कि अचानक उसने कैसे शादी कर ली, जबकि जहाँ तक मेरे इल्म में था वो किसी को भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि उसे तो जन्नात को देखने का शौक था और ये उसकी ज़िंदगी का वाहिद शौक था और इस शौक को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। मुझे उसके इस अचानक फैसले पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने बिना कैसे किसी को बताए शादी की थी, इसीलिए सबने उससे रिश्ता तोड़ दिया। मेरी भी शादी हो गई और मैं इन सब में मसरूफ़ हो गई। एक दिन अचानक मेरे दरवाजे पर रुखसाना आई। पता नहीं उसने मुझे कैसे ढूंढा था। मैं उसे लिए अंदर आ गई। उसने बताया कि उसका शौहर बहुत बीमार है। मैं उसके साथ उसके घर गई तो ये देखकर ठुठक गई कि उसका शौहर एक आमिल था। मैं रुखसाना से जब इस बारे में बात की तो उसने कहा कि मैं जिन देखना चाहती थी। उन्होंने मुझे कहा कि मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। बस इसीलिए मैं मान गई। मैं तो हैरान रह गई थी कि अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसने खुद के साथ क्या कर लिया था। मुझे इससे ज़्यादा उसने कुछ नहीं बताया था, मगर एक वादा ले लिया कि इस बारे में तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। मैंने भी सारी ज़िंदगी मुंह नहीं खोला, मगर जब उसने तुम्हारा रिश्ता मांगा तो मैं नाखुश हुई, मगर उसके मजबूर करने पर राज़ी हो गई। यूं तुम्हारी शादी हो गई। हमेशा मुझे इस बात का डर रहता था कि इस घर में कुछ गलत ना हो जाए, मगर मैं इस बात से बिल्कुल ही अनजान थी कि उसका बेटा असल में जिन है। मगर अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे मुमकिन है। मैंने कहा, अम्मी, हमें जाकर उनसे बात करनी होगी, क्योंकि अब मैं वहां नहीं रह सकती हूं। वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं, तो मुझसे शादी क्यों की हुई है और मैं किसी जिन के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती हूं। अम्मी ने कहा, हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं आज ही तुम्हारे साथ रुखसाना के यहाँ जाती हूँ और उससे दो टोक बात करती हूँ। उसने शादी से पहले ये बात छुपा ली हमसे और धोखे से शादी करवा दी। हम दोनों उसी शाम वहाँ चले गए। हमने रुखसाना आंटी से सारी बात की तो उन्होंने कबूल किया कि ऐसा ही है। फिर बताया कि फराज मेरा सगा बेटा नहीं है, उसे जिन ने मेरे हवाले किया था। मैंने ही उसकी परवरिश की है। ये बात वो जानता है। वो लोग जब दिल करता है उसे ले जाते हैं और बाद में मुझे वापस दे जाते हैं। मेरी कोई औलाद नहीं थी तो मैंने जिन से बच्चा गोद ले लिया और फिर उसकी शादी का सोचा, क्योंकि लोग अजीब अजीब बातें बना रहे थे कि अब तक शादी क्यों नहीं की। इसलिए मैंने तुमसे तुम्हारी बेटी का हाथ मांग लिया। वो इतने आराम से सब बता रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो बहुत आसानी से मेरी जिंदगी से खेल गई थी और अब आराम से सब कबूल कर रही थी। उनकी सारी बातें सुनने के बाद अम्मी ने कहा कि मैं चाहती हूँ तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को तलाक दे दे। मैं इसे मुसीबत में नहीं डाल सकती। तलाक की बात सुनते ही आंटी ने गुस्सा करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे और अम्मी को बहुत बातें सुनाई और हमें एहसान फरामोश कहा। उनका लहजा एकदम बदल सा गया था, जैसे हम कोई अजनबी हों। उनका कहना था कि हमने उनका फ़ायदा उठाया है, मगर हकीकत में तो उन्होंने हमारा फ़ायदा उठाया था। अभी हम वहीं बैठे हुए थे कि फराज वहां आ गए। मैं एकदम डर कर अम्मी के पीछे छुप गई। मुझे यूं लग रहा था जैसे अभी वो एक जिन का रूप धार लेंगे और वहीं हमारे सामने बैठ गए और अपनी अम्मी की तरफ देखकर पूछने लगे, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? उनके ये पूछने की देर थी कि मेरी सास ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया और कहा कि ये दोनों यहाँ तलाक की बात करने आई हैं।
طلاق کی بات پر فراز نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولا، تمہیں طلاق کیوں چاہیے؟ میں ایک دم ساکت رہ گئی۔ آج پہلی بار اس نے خود سے مجھے مخاطب کیا تھا۔ وہ جواب کے لیے مسلسل میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ یوں لگنے لگا جیسے اس کی نظریں میرے اندر گڑتی جا رہی تھی۔ مجھے اس سے شدید خوف آ رہا تھا۔ اس نے دھاڑ نما آواز میں مجھ سے کہا، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ کیوں چاہیے تمہیں طلاق؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں جی سکتی ہوں۔ تم ایک انسان نہیں ہو۔ مجھے صاف دکھ رہا تھا میری بات سے اس کے چہرے پر غصہ چھا رہا ہے، مگر مجھے ہمت قائم رکھنی تھی۔ اسی لیے میں نے ہمت کر کے بولتی رہی۔ میں نے اس سے کہا، تمہیں ایک جن زادی سے رشتہ بنانا چاہیے، مجھ سے نہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے سب کے سامنے مجھے طلاق دے دی۔ صاف دکھ رہا تھا کہ اس نے غصے میں ایسا کیا ہے، مگر میں بہت خوش تھی۔ یوں لگا جیسے کسی انچاہے بوجھ سے آزاد ہو گئی ہوں۔ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی تھی، مگر جب سمجھ آیا تو یقین ہو گیا۔ اس دن رخسانہ آنٹی نے ہم سے ہر رشتہ توڑ دیا اور تقریباً ہم دونوں ماں بیٹی کو دھکے دے کر گھر سے نکالا۔ میں ان کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ کیسے یک دم وہ بدل گئی ہیں۔ پہلے تو ان کے منہ سے شہد ٹپکتا تھا۔ میں امی کو لیے وہاں سے نکل آئی۔ جاتے جاتے کشمالہ سے مل کر گئی اور مختصراً اسے سب کچھ بتا دیا۔ ہم نے شہر آ کر اپنا گھر بدل لیا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ لوگ پھر کبھی ہمیں ڈھونڈیں۔ میرا رابطہ صرف کشمالہ سے تھا۔ اس نے ایک دن مجھے بتایا کہ تمہاری آنٹی اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں سے کہیں دور چلی گئی ہیں۔ انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا اور چپ چاپ چلی گئیں۔ میں نے کہا، اچھی بات ہے، جہاں بھی گئی ہیں، کم از کم ہماری جان چھوٹ گئی۔ انہی دنوں امی کی طبیعت عجیب سی رہنے لگی۔ میں ان کا خیال رکھنے میں مصروف ہو گئی۔ مجھ پر اب کوئی خوف نہیں تھا، نہ اس جن زادے فراز کا اور نہ ہی رخسانہ آنٹی کی چالوں کا۔ اب میرے لیے میری ماں تھی میرے پاس۔ امی نے رشتہ داروں کو رشتہ ٹوٹنے کی اصل وجہ نہیں بتائی تھی۔ طلاق کے بعد سے میری زندگی سکون میں آ گئی تھی۔ تبھی میں نے ایک جگہ جاب کرنے کا سوچا۔ امی نے کہا، تم اسکول میں جاب کر لو۔ مجھے بھی یہ بات ٹھیک لگی، اس لیے میں نے قریب کے ایک اسکول میں جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ اسکول کے پرنسپل نے میرا انٹرویو لیا اور مجھے جاب دے دی۔ میں کافی خوش ہو گئی کہ اب میری زندگی اچھی ہو گئی ہے۔ میں اپنے ماضی کو بھول جانا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے ایک نئی زندگی کی شروعات کر دی۔ اسکول میں آج میرا پہلا دن تھا۔ میں نے خود میں بہت سی تبدیلیاں محسوس کیں۔ میں اب زندگی کو پھر سے پہلے کی طرح ہی جینا چاہتی تھی۔ میرا پہلا دن کافی اچھا گزرا تھا۔ میں بس میں آتی جاتی تھی۔ مجھے اسکول جاتے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ میں نے پہلی سیلری امی کے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ انہوں نے کہا بھی کہ تم اپنے پاس رکھو، ضرورت پڑے گی۔ مگر میں نے کہا، نہیں امی، اگر چاہیے ہوں گے تو میں آپ سے لے لوں گی۔ ایک دن میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میں اسکول سے واپسی پر گھر جانے کے لیے بس اسٹاپ پر بس کا انتظار کر رہی تھی کہ تبھی ایک کار آ کر میرے سامنے رکی۔ میں نے دیکھا تو وہ ہمارے پرنسپل تھے۔ انہوں نے کہا، صدف، آپ یہاں کس کا انتظار کر رہی ہیں؟ میں نے کہا، بس کا۔ تو وہ بولے، آپ کب تک گرمی میں یہیں کھڑی رہیں گی؟ آئے میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ ان کی بات پر میں نے ایک نظر خالی پڑے روڈ پر ڈالی اور پھر آگ برساتے سورج کو دیکھ کر ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ میں چپ چاپ کار میں آ کر بیٹھ گئی۔ راستے بھر وہ مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوالات کرتے رہے، جن کا جواب میں ہاں اور نہ میں دیتی رہی تھی۔ گلی کے کونے پر میں نے انہیں روکنے کو کہا اور شکریہ ادا کر کے چلی آئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی دیکھے اور باتیں بنائے۔ گھر آ کر امی کو میں نے ساری بات بتائی۔ کھانا کھا کر میں سو گئی۔ شام کو میں آئی تو دیکھا سر کا میسج آیا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میں کیسی ہوں۔ میں نے بنا جواب دیے موبائل سائٹ پر رکھ دیا۔ اگلے دن جب میں اسکول گئی تو سر نے مجھ سے کہا، کیا بات ہے، آپ مجھے میسج کا جواب نہیں دے رہی؟ میں نے آگے سے جھوٹ بول دیا کہ میرے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، میں اس میں مصروف تھی۔ تو وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اگلے کئی دن تک میرا ان سے سامنا نہیں ہوا۔ ایک دن میں اسکول سے تھکی ہاری واپس آئی تو دیکھا کہ گھر پر کوئی آیا ہوا ہے۔ میں نے امی سے پوچھا کون آیا تو انہوں نے بتایا تمہارے اسکول کے پرنسپل۔ میں یہ بات سن کر فوراً سیدھی ہوئی اور حیرت سے کہا، پرنسپل؟ تو امی نے کہا، ہاں، کچھ دیر پہلے ہی آئے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا کہ وہ یہاں آنے والے ہیں؟ تو میں نے کہا، نہیں، وہ یہاں کیوں آئے؟
कोई काम था क्या? अम्मी ने कहा, मैं नहीं जानती, वो बोल रहे थे, बस यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा मिल लूं, क्योंकि उस दिन सदफ को यहाँ उतारा था। उसने बताया उसके घर में सिर्फ उसकी अम्मी रहती हैं और वो अक्सर बीमार रहती हैं, तो मैंने सोचा आपकी खैरियत पूछ लूं। अम्मी मुझे बताकर अंदर चली गई और मैं वहीं खड़ी सोचती रह गई कि आखिर वो यहाँ आए क्यों। मैं अंदर कमरे में जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद अम्मी आई और बोली, बेटा वो जा रहे हैं, आकर मिल लो। मजबूरन मुझे उठकर जाना पड़ा। मैंने सरसरी सा सलाम किया और वापस अपने कमरे में आ गई। अब मुझे महसूस हो रहा था कि वो ख्वामा मुझसे फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उनमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, मगर मुझे लग रहा था अम्मी उन्हें पसंद करने लगी हैं। इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि अम्मी की तबीयत अक्सर ही ख़राब रहती थी और ऐसी कोई भी टेंशन वाली बात उन्हें मज़ीद बीमार कर सकती थी। इसलिए मैं बिल्कुल ही चुप रही थी। मगर अगले दिन जाकर मैंने सर को साफ कह दिया कि आइंदा हमारे घर यूं मत आइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी अम्मी आपसे अटैच हो जाएं और बाद में उन्हें कोई दुख पहुंचे। इसलिए बेहतर होगा आप उन्हें कोई उम्मीद मत दें। मेरी बात पर सर ने कहा, देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस वैसे ही उनसे मिलना चाहता था और कुछ नहीं। मैंने कहा, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती तो आप हम दोनों से दूर रहें। उस दिन के बाद से उन्होंने दोबारा मुझसे कोई बात नहीं की, ना हमारे घर आए। एक दो बार अम्मी ने पूछा तो मैंने बहाना बना दिया। मैं उस तरफ से तो मुतमईन हो गई थी, मगर अम्मी की तरफ से मेरी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उनकी तबीयत हर गुजरते दिन के साथ साथ ख़राब होती जा रही थी। बहुत डॉक्टरों और हकीमों को दिखा लिया, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक दिन एक पड़ोसन ने कहा कि तुम किसी से दम करवा के लाओ। मैंने भी यही बेहतर समझा और दम करवाने ले गई। दम की वजह से अम्मी की तबीयत कुछ दिन काफ़ी बेहतर रही। मैं ये देखकर बहुत खुश हो गई, मगर ये सिर्फ चंद ही दिन बरकरार रह पाई थी। कुछ दिन बाद फिर से वही हालत होने लगी। अम्मी की तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जाती थी। एक दिन मैं रात को बैठी अम्मी की तबीयत के बारे में ही सोच रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैं एकदम चौंक सी गई, क्योंकि उस वक्त कौन आ सकता था, क्योंकि रात का आखिरी पहर हो रहा था। मैंने धड़कते दिल के साथ बरामदा पार किया और दरवाजे पर जाकर पूछा कि कौन है। आगे से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि पहले से भी ज़्यादा ज़ोरदार दस्तक सुनाई दी। मैंने दोबारा पूछा कौन, मगर जवाब के बजाय दस्तक की आवाज़ आए जा रही थी। मैंने अम्मी की नींद खराब होने के ख्याल से फ़ौरन आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया, मगर सामने खड़ी शख्सियत को देखकर मेरी रूह गोया फना हो गई हो। मैं चकराते सर को बमुश्किल थामे खड़ी थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे ऐन सामने रुखसाना आंटी खड़ी थी। वो फ़ौरन से अंदर दाखिल हुई, कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं शौक से आहिस्ता आहिस्ता उभर रही थी। मैंने उनकी तरफ देखा, वो अम्मी के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि अब वो क्या लेने आई हैं, मगर मुझे उन्हें अम्मी के पास जाने से रोकना था। तभी मैं भागकर उनके पास पहुंची और उन्हें अपने साथ अपने कमरे में ले गई। मैंने उनसे पूछा, आप यहाँ क्यों आई हैं? तो उन्होंने बताया कि तुमने जब तलाक ली और वहाँ से चली गई तो जिन मेरे बेटे को साथ ले गए, और उस दिन से अब तक वो मुझे मुसलसल परेशान किए जा रहे हैं। मुझे पता चला तुम्हारी माँ भी बीमार है, तो मैं फ़ौरन यहाँ चली आई। मेरी सालों पहले की गई गलती की सज़ा मुझे तुम्हारी माँ को मिल रही है। तुम्हारी माँ ने मेरी इस हरकत को छुपाए रखा और तुम्हारी शादी के लिए राज़ी हो गई। वो जिन हम दोनों को तकलीफ़ दे रहे हैं, अब तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो। मैंने कहा, मैं? मगर किस तरह? तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे से बात की तो उन लोगों ने कहा कि सदफ आकर माफ़ी मांगे, तभी ये सब मसले ख़त्म हो सकते हैं। उनकी बात सुनकर मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मगर उन्होंने कहा मेरे लिए नहीं, अपनी माँ के लिए चली जाओ। इस बात को सुनकर मैं मान गई और वहाँ जाने के लिए राज़ी हो गई। मगर अम्मी को मैंने कहा, स्कूल की पिकनिक है, इसलिए हम घूमने जा रहे हैं। मैंने अपने प्रिंसिपल को सारी बात बता दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी अम्मी को कुछ भी पता चले। सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी साथ चलूँगा। उनके इसरार पर मैं मान गई। हम आंटी के साथ उनके इलाके में गए। वहाँ एक पुराना खाली घर था, वहीं मुझे जाना था। आंटी और सर दूर रुक गए। मैं धड़कते दिल के साथ सिर्फ अपनी माँ की खातिर वहाँ चली गई।
जैसे ही घर में दाखिल हुई एक जोर से आंधी चली और उसी वक्त फराज और वो 3 जिन मुझे दिखे जो पहली बार दिखे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने हमारे भाई से तलाक लेकर उसका दिल दुखाया है, अब उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी तुम्हें। हम सिर्फ इसी सूरत तुम्हारी माँ को छोड़ देंगे और उसके साथ हमारी एक शर्त और भी है। मैंने पूछा वो क्या? तो उन्होंने कहा कि तुम जिंदगी भर किसी और से शादी नहीं करोगी, वरना हम तुम्हारा पीछा छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है और मैं दिल दुखाने पर माजरत चाहती हूँ, बस तुम लोग मेरी अम्मी को दोबारा परेशान नहीं करोगे। तो उन्होंने वादा किया कि ठीक है, ऐसा ही होगा। मैंने बहुत बड़ा फैसला लिया था, मगर उस वक्त मेरी माँ मेरे लिए सबसे अहम थी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया और इस शर्त को अपने अंदर दबा लिया। मेरे सर ने मेरे घर मेरे लिए रिश्ता भेजा, मगर मैंने इनकार कर दिया। अम्मी की लाख मिन्नतों के बाद भी मेरे ना हाँ में नहीं बदली थी। अब मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ रहती थी। मैंने स्कूल की नौकरी भी छोड़ दी थी और एक कंपनी में जॉब करने लगी थी। मैंने हमेशा इस बात का ख्याल रखा कि अम्मी को इसके बारे में कुछ पता न चले, और रुखसाना आंटी को भी साफ साफ कह दिया कि दोबारा कभी हमसे राब्ता मत करना। मुझे मेरी माँ की बहुत परवाह है। अम्मी की तबीयत बेहतर हो गई थी, मगर मेरी जिंदगी जैसे कहीं रुक सी गई थी और उसे अब यूं ही ठहरे रहना था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।